کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام، 4 کے عدد کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نام میں 4 حروف ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں 4 حروف ہیں، اور اسی طرح آسمانی کتب 4 ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ صاحب کتاب انبیاء بھی 4 ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلفائے راشدین بھی 4 ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہ کے امام بھی 4 ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی زبانی ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سبحان وہ یمنی اللہ، تھی، اور ان کے والد قریش تھے، اور سبحان اللہ، بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سبحان کی اللہ، پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوئی، سبحان اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کی والدہ نے۔ اور ایک سبحان مثال سننا، اللہ، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے، امام بخاری کی پرورش کرنے سبحان رحمۃ اللہ اللہ، علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، سبحان اللہ، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی، اور صبح کو سبحان امام اللہ، بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ بحیثیت مسلمان یہ بات قابل افتخار ہے کہ ہماری تاریخ ایسی جلیل القدر شخصیات سے مزین ہے جن کے علمی وجاہت کا شہرہ اطراف عالم میں پھیلا ہوا ہے۔ انہی روشن اور تابندہ شخصیات میں سے ایک درخشاں نام عالم العصر، ناصر الحدیث، فقیہ الملت حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جو مجتہد، فقہ شافعی کے بانی اور عظیم روحانی شخصیت کے مالک ہیں۔ حالات زندگی 150 ہجری میں جس دن حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی دن غزہ فلسطین میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دادا حضرت سیدنا شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہی کی نسبت سے آپ شافعی کہلاتے ہیں۔ کم عمری میں ہی آپ یتیم ہو گئے تھے، اس لیے آپ کی پرورش اور تربیت آپ کی والدہ نے فرمائی۔ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تحصیل علم اور تیر اندازی کا بے حد شوق تھا۔ تیر اندازی میں مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے 10 میں سے 10 نشانے درست لگتے تھے۔ حصول علم میں مشقت معاشی اعتبار سے آپ کی ابتدائی حالات نہایت دشوار گزرے تھے۔ آپ کی والدہ کے پاس استاد صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اور کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ہڈیوں پر اور کبھی صفحات مانگ کر ان پر احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ شدید تنگ دستی کے باعث 3 بار آپ اپنا تمام مال حصول علم کے لیے فروخت کرنا پڑا۔
اتنے سخت حالات کے باوجود آپ طالب علم میں لگے رہے۔ حصول علم کے لیے عرب کے دیہاتوں میں آپ نے 20 سال گزارے اور وہاں کی زبانوں اور اشعار پر عبور حاصل کیا۔ زبردست قوت حافظہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ذہین تھے۔ 7 سال کی عمر میں کلام مجید اور 10 سال کی عمر میں حدیث شریف کی کتاب موطا امام مالک